پاکستان کے سابق وزیر خارجہ محترم خورشید محمود قصوری. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایک کھلبلی ہے، ایک تہلکہ سا بچا ہوا ہے بھارت میں، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ ہوگی، ورنہ انڈین اینالسٹ انڈین میڈیا پر اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے کیا اس میں سیٹسفیکشن کا، کتنی سیٹسفیکشن کا سامان ہے جس نے اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بھارت میں اتنی بڑا تہلکہ مچا دیا ہے؟ جی، میں اس کا اپنے ماشاءاللہ جس طرح احاطہ کیا ہے، میں اس میں یوں شروع کروں گا کہ جو تھینک یو پرائم منسٹر مودی، انہوں نے 2026 یہ جو انہوں نے سندور کیا تھا پچھلے سال 2025 جی غلط جی 2025 جی، اس میں امپریشن اس سے پہلے بھارت نے کامیابی سے یہ پھیلا دیا تھا کہ جو 1971 کی جنگ تھی وہ کوئی بھارت کی بہت بڑی فتح تھی. حالانکہ میں اپنی آنے والی کتاب میں بھی یہ ثابت کر رہا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 1971 which was the worst time for پاکستان، ہماری فوج کو کمک نہیں پہنچا سکتی تھی. It's like امریکہ سپورٹنگ وار ان ویتنام، ہمارا رستہ بند ہو گیا تھا. اس وقت بھی کچھ نہیں کر سکا بھارت لائن آف کنٹرول کی ادھر. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپریشن سندور نے اس پورے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ جو ہے پیراڈائم پورا شفٹ کر دیا آپریشن سندور کے بعد. پورا شیڈیول پورا کر دیا، اور وہ غلط فہمی دور کر دی، خاص طور پہ گلف عربز میں، کہ بھارت سپیریئر ملٹری پاور ہے. انہوں نے دیکھ لیا 4 دن میں کہ 21st سینچری وار پاکستان فائٹ کر سکتا ہے، اور انڈیا از فائٹنگ 20th سینچری وار. اور آج کل 21st سینچری کی وارز ہے، جیسے آپ نے ایران اور امریکہ کے درمیان دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں تھینک یو پرائم منسٹر مودی ان انٹینڈڈ تھا، لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ جو ہمارا پہلے سے سعودی عرب کے ساتھ جو الائنس ہوا، اس کا ان کو بہت دھکا لگا. اب جو یہ ہوا ہے، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی فرق نہیں ہم کو پڑتا، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے نہیں پڑھنا تو نہیں چاہیے. اگر بھارت ایک پیسفل ملک ہے تو پھر اس کو کیوں، اگر پاکستان مضبوط ہو جائے گا، ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں، تو کیوں ان کو تکلیف ہو. لیکن ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے تو آپریشن سندور جو کیا ہے اس کو ابھی ختم نہیں کیا، انہوں نے پاز پہ رکھا ہے. اب یہ کوئی ہوش کے ناخن لے، اور بھائی آپ کی جو درگت بنی ہے 4 دن کی جنگ میں، اور آپ کے ایک سے زیادہ سورس نے بتایا ہے کہ پہلے انڈیا نے اپروچ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو. اب میں حیران اس پہ ہوں کہ یو ایس پہ اپروچ کرنے پہ مودی صاحب ناراض کیوں ہیں. اور بھئی رابرٹ گیٹس مشن کیا تھا، اس کے بعد کلنٹن کیا تھا، اس کے بعد میری اپنی کتاب میں ذکر ہے کہ کالن پال نے مجھے کہا بفور واجپئی صاحب ایکسٹینڈیڈ ہینڈ آف فرینڈشپ کہ خورشید بی پریپیئرڈ سم تھنگ گڈ ول ہیپن. اس کے بعد یہ جو ہم نے ان کا پائلٹ گرایا تھا ابھی نندن 2019 میں. اب پومپیو صاحب جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے سوتے ہوئے رات کو جگایا گیا کہ سشما سوراج صاحبہ بات کرنا چاہتی تھی. تو یہ جو امپریشن انڈیا نے دیا کہ نہیں جی ہم نے تو امریکہ کو نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں ہوش کے ناخن نے شکر کرے. تو یہ جو 5 مرتبہ یہ جو ایکارڈ ہوا ہے، یہ جو مکہ ایگریمنٹ ہے، اس کی وجہ سے جو ایک تہلکہ جو ہے، یہ کھلبلی جو ہے، یہ جو اس قسم کی جو کیفیت ہے، یہ کیا اس نے کیا ڈسرپشن کریٹ کیا ہے ود ان انڈیا اور یہ جو ان کے پالیسی اینالسٹ ہیں ان کے اندر؟ جی ہاں، یہ کر دیا کہ کئی سال ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا گیا. کیونکہ میں انڈیا پاکستان کانفرنسز اٹینڈ کرتا ہوں ٹریک 2 پہ، جس میں فارمر جنرلز، فارمر منسٹرز، فارمر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں. تو ایک تو ان کو یہ امپریشن دیا گیا پاکستان تو آئسولیٹڈ ہو گیا. اور میں ان کو کہتا ہوں ہوش کے ناخن لو. تم کہتے ہو گلوبل ساؤتھ کا انڈیا لیڈر ہے، اور گلوبل ساؤتھ کا آدھا تو OIC میں ہے. OIC کے 59 ممبرز ہیں، تم ہمیں کیا آئسولیٹ کرو گے؟ تو میرا کہنا یہ ہے جو انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا کہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیا،
اور یہ جو ہے ٹوٹل تھپڑ پڑ گیا کہ جی ایک جو ان کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور وہ بھارت کو جو اصل میں صدمہ ہے، اور مودی صاحب اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے، تاریخ تو چھوڑے اب بھی نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دورہ کیا اسرائیل کا، ایران پہ حملے سے پہلے۔ کوئی ان سے پوچھے بھی، کبھی انہوں نے اس کو فادر لینڈ کہا، کبھی مدر لینڈ کہا، یہ بتایا نہیں کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے یا مدر لینڈ ہے، ہندوستان فادر لینڈ ہے یا مدر لینڈ ہے۔ اس سے زیادہ کوئی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اسٹوپڈ کوئی پنڈت نہرو کی پالیسی آپ دیکھیں، چاہے مانے نہ مانے، ہمارا ان سے اختلاف تھا،